أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1998 میں جب بھارت نے راجستھان کے صحرا میں ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے کچھ ہی وقت بعد پاکستان نے بلوچستان چغل کے بلند و بالا پہاڑوں میں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ایٹمی دھماکے کر کے اپنا جواب دیا۔ اس پر بھارت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اس کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی اس درجے پر پہنچ جانے کی توقع نہ تھی، اور اس کی اس صلاحیت کو وہ ہنوز دہلی دورست سمجھتے ہوئے اسے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان کے یوں اچانک اتنی بڑی ایٹمی قوت کے طور پر خود کو منوانے پر مغربی دنیا میں ایک غوغا مچ گیا۔ مغربی ممالک میں یہ بات پھیلتے ہی جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، اور ان کے جو دل تھے وہ خوف سے لرزنے لگے، کیونکہ ان کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو اس درجے پر پہنچانے کی امید اور توقع کبھی بھی نہ تھی۔ ان مغربی ممالک کے ساتھ اسرائیل بھی شامل تھا، اور اسرائیل اس کے علاوہ بھی کچھ عمل کر رہا تھا یا کر چکا تھا، جو کہ چاغی کے بلند پہاڑوں میں ایٹمی دھماکے ہونے سے ایک روز قبل رونما ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن قبل سعودی عرب کے افواج طیاروں نے اسرائیلی جہازوں کے 6 اسکواڈرنوں کو بھارت کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت کی کشیدگی اور حالات کے سیاق و سباق میں سعودی فضائیہ کو یہ صورتحال بڑی معنی خیز معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے پاکستانی حکومت کو فوری طور پر اس سے مطلع کر دیا۔ پاکستان کے مسلح افواج نے چند لمحوں میں معاملے کو بانپ لیا اور مواصلاتی سیٹلائٹ کے ذریعے اسرائیلی طیاروں کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ رات 12 بجے کے قریب بھارتی سفیر سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ دوسری دفعہ جب فون کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اصرار کر کے جب جگایا گیا اور بھارت میں اسرائیلی طیاروں کی مصروفیت کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کل سویرے اپنی حکومت سے صورتحال معلوم کر کے جواب دیں گے۔ پاکستانی حکومت نے اس گول مول جواب کو غیر تسلی بخش پا کر سفیر کو فوراً دفتر خارجہ میں طلب کیا اور اسے پاکستان کے بے حد قریب ایک ایئر بیس پر ان کی موجودگی کی فلم دکھائی۔ اس نے کہا کہ یہ بھارتی طیارے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ طیارے بھارت کے خرید کردہ نہیں بلکہ اسرائیل ہی کے ہیں، جو کل یہاں پہنچے ہیں۔ اپنی حکومت کو ہمارا یہ انتباہ یعنی وارننگ پہنچا دو کہ اس نے اس موقع پر کوئی مہم جوئی کی تو ان طیاروں کے پاکستان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی بھارت کو عبرتناک سبق سکھا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اپنی حکومت کو پاکستان کی تشویش سے مطلع کر دیا اور اسرائیل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اگر پاکستان کے شاہینوں نے اپنے گرد و پیش پر کڑی نظر نہ رکھی ہوئی ہوتی تو یہ کارروائی خاکم بدہن چاغی میں ایٹمی دھماکے سے قبل ہو جاتی، جہاں تمام پاکستانی سائنسدان اپنے ساز و سامان سمیت اپنا تاریخی کارنامہ انجام دینے کے لیے مسلسل مصروف تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسرائیل عراق کے بعد اس قسم کی دوسری کارروائی کا تمغہ اپنے سینے پر آویزہ نہ کر سکا۔ پاکستان نے اگلے ہی روز نہایت کامیابی سے ایک کے بعد ایک ایٹمی دھماکے کر کے یہودیوں اور ہنود کے چکے چھڑا دیے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پر بھی بہت کچھ واضح کر دیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور جذبات سے بھرپور رہی ہوگی۔ تو دس از می محمد طلحہ سائننگ آف ٹل نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔